اس لیے کہ اس میں بھی وہ انسان کی نجات کے لیے جو چیزیں لازم ہیں وہ سب کی سب ان کا ایک اسکیلیٹن سمجھیے، اس کا جو ہے ایک خاکہ جو ہے بلو پرنٹ اس کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اور یہ اصل میں ایک ایسے شخص کی مثال ہے جو نہ خود نبی تھے نہ کسی نبی کے پیروکار تھے، لیکن وہی جو بات میں نے بارہا آپ سے عرض کی ہے کہ سلیم الطبع انسان، سلیم الفطرت انسان اور سلیم العقل انسان، فطرت کج نہ ہوئی ہو، پرورٹڈ نہ ہو، اور انسان کی عقل جو ہے اس کے اوپر پردے نہ پڑ گئے ہوں، تو انسان کچھ حقائق تک خود پہنچ جائے گا چاہے کسی نبی کی دعوت اس تک نہ پہنچی ہو۔ وہ مقام کیا ہے کہ وہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ اکیلا ہے، وہی اس کا مدبر ہے، وہی چلا رہا ہے، وہ تمام صفات کمال سے بتمام و کمال متصف ہے۔ پھر یہ کہ اس نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے بلکہ کوئی اور زندگی بھی ہوگی، اس کے پاس لوٹنا بھی ہوگا، ہم اس کی طرف جائیں گے اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ وہاں پر فیس کرنا ہوگا اور جزا و سزا ہوگی۔ یہاں تک انسان پہنچ سکتا ہے، یعنی ایمان ابھی نہ کہیے، ایمان تو تصدیق کو کہتے ہیں، ایمان کا لفظ تو ہوتا ہے جبکہ نبی کی دعوت کی تصدیق کی جائے تو لفظ ایمان ہے، لیکن یوں سمجھیے کہ معرفت یا حکمت، معرفت اور حکمت کے یہ دو سٹیشنز ایسے ہیں کہ جس تک انسان پہنچ جاتا ہے بغیر وحی کی رہنمائی کے، اگر اس کی فطرت سلیم ہے، اس کی عقل سلیم ہے۔ اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے، یہی میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، لیکن کس شخص کی دعا ہے؟ عام آدمی کی دعا نہیں ہے، وہ ہمیں تلقین تو کی گئی ہے، نماز میں ہم وہی پڑھتے ہیں، لیکن اس میں پیش نظر کیا ہے کہ ایک شخص جو اپنی سلامتی طبع، سلامتی فطرت، سلامتی عقل سے یہاں تک تو پہنچ گیا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو وہ پہنچ گیا ہے۔ اے رب پھر تیری ہی بندگی کرنی چاہیے، تیری ہی مرضی پر چلنا چاہیے، لیکن تیری مرضی کس شے میں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تو کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تیری بندگی کیسے کریں یہ ہمیں معلوم نہیں۔ تو اس سے آگے پھر ہے وہ جو اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ایسی ایک شخصیت تھی حضرت لقمان کی، جہاں تک روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حبشی النسل تھے۔ نوبیا ایک جگہ ہے کہ جو سوڈان اور یوں سمجھیے کہ مصر کے تقریباً درمیان یا سرحد پر ہے، وہاں یہ رہتے تھے اور کارپینٹر تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ ذہانت جس کو بھی چاہے دے دے، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ذہانت بھی دی تھی، اور وہ سلامتی فکر، سلامتی عقل، سلامتی فطرت، سلامتی قلب، اس کے نتیجے میں وہ اس چیز تک پہنچ گئے تھے، توحید تک۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ اعمال انسان کے جو ہیں وہ ضائع جانے والے نہیں ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی بدلہ مل کر رہے گا۔ باقی یہ کہ جو چیزیں وہی سے معلوم ہوتی ہیں، جنت دوزخ، وہ تو ان کے تذکرہ نہیں ملے گا اس کے اندر، جو چیزیں، اور کسی رسول کا تذکرہ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ کسی رسول کے امتی ہوتے تو تذکرہ کرتے۔ یہاں انہوں نے جو اپنی ایک حکیم اور دانا انسان نے اپنے ساری عمر کے سوچ کا جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، حاصل ہے، وہ اپنے بیٹے کو اپنے انتقال کے وقت وصیت کی شکل میں منتقل کیا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کر دیا، کیونکہ ان کے اقوال کوٹ کیے جاتے تھے۔ جیسے ہم وہ تقریر کرتے ہیں تو کبھی علامہ اقبال کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا شعر کوٹ کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور کا، تو یہ بھی اصل میں عرب میں خطباء اور شعراء جانتے تھے کہ یہ لقمان جو ہیں یہ بہت ہی حکیم اور دانا انسان تھے، اور ان کے اقوال جو ہیں کوٹ کیے جاتے تھے اشعار میں بھی اور خطبات میں بھی۔ تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ لقمان بھی جو اپنی سلامتی طبع اور سلامتی فکر کی وجہ سے جہاں تک پہنچا، وہ وہی اصول ہے کہ جن کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی۔ دانائی کا نتیجہ کیا تھا؟ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ دانائی کا تقاضا، فطرت کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کے لیے ایک احسان مندی کے جذبات آپ میں پیدا ہونے چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو فطرت جو ہے پرورٹڈ ہے، بس ہو گئی، جو بھی بھلائی کرے۔ اور عقل کا تقاضا کیا ہے کہ اصل جو ہے منعم اس کو پہچان لیا جائے، اور وہ اللہ ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سلامتی طبع جمع سلامتی عقل، تو اللہ کو پہچان لیا جائے اور کہا جائے الحمدللہ، جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے۔ انشکر للہ، کہ شکر کرو اللہ کا۔ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اپنے ہی فائدے کے لیے۔ ومن کفر فان اللہ غنی حمید، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اب یہاں سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، یہاں مذکور نہیں ہے، لیکن مراد یہی ہے کہ انتقال کے وقت، جیسے کہ کوئی شخص دولت مند ہے تو وہ اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹوں کو، یا اگر بیٹا ایک ہی ہے
تو اسے بتائے گا کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کہاں کہاں میرے ایسیٹس ہیں، کوئی دفینہ ہے تو بھی بتائے گا کہ میرا وہاں فلاں جگہ پر دولت دفن ہے۔ ایک حکیم انسان کے پاس اصل شے اس کی ساری عمر کے غور و فکر کا جو حاصل ہے کہ میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں، وہ میں تمہیں منتقل کر رہا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی لا تشرک باللہ، نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی ناانصافی۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو ہٹا کر اس کی اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم ہے۔ اللہ خالق ہے تنہا، باقی سب مخلوق ہیں، اب آپ نے مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا، یا اللہ کو کسی اعتبار سے گرا کر مخلوق کی صف میں لا کے کھڑا کر دیا، تو اس سے بڑا شرک، اس سے بڑی ظلم، اس سے بڑی ناانصافی، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔